دیکھو میں نے اس کے رزق کا انتظام اس کی ماں کے پیٹ کے اندر بھی کیا. دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر، حکما، اطباء اور سائنسداں مل کر کے بھی ایک بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر رزق نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر بھی انسان کے رزق کا انتظام فرمایا. بڑے بڑے لوگ، سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، حکما، اطباء، ڈاکٹرز حیران ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحم مادر کے اندر بھی اس کے رزق کا انتظام فرمایا. کیسے؟ عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ناف کے راستے سے وہ خون غذا بن کر کے انسان اور بچے کے پیٹ میں پہنچتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے تکریم کی. وہ کیسے؟ کہ اس گندے خون کو منہ کے راستے بچے کے پیٹ میں نہیں پہنچایا، بلکہ ناف کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر پہنچایا تاکہ انسان کی زبان گندی نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں اس ذات کا ناشکرا ہے، اس ذات کی نافرمانی کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا، بڑا ہی نافرمان ہے کہ جس ذات نے رحم مادر کے اندر بھی اس کے رزق کا انتظام کیا اور اس کی زبان کو گندگی کے اندر ملوث نہیں ہونے دیا، بلکہ ناف کے راستے سے رزق کا انتظام کرا کر کس کا پہنچایا. اس ذات کا ناشکرا ہے، اس ذات کا نافرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان تو دنیا کے اندر رزق کے لیے مارا مارا پھرتا ہے اور رزق کے لیے تو میرے احکامات کو بھی فراموش کرتا ہے، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر. حالانکہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرَ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی نماز کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کیجئے اور مستحکم طریقے سے عمل کیجئے. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی تو ہم دیں گے آپ کو. انسان اس رزق کے پیچھے ایسا منہمک ہوتا ہے، ایسا مشغول ہوتا ہے، ایسا بھاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، اس کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اس کی بھی فکر نہیں کرتا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کے پیٹ کے اندر بھی کیا. کیا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نہیں کھلائے گا؟ بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ حیران ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو خوراک اس طریقے سے، لیکن اللہ نے انتظام فرما دیا. مایا جب انسان رحم مادر سے دنیا کے اندر آتا ہے تو پھر چیختا ہے، چلاتا ہے، یا اللہ آپ نے جو میرے رزق کا انتظام فرمایا تھا اب تو وہ ایک راستہ بند ہو گیا، یا اللہ میں کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، یا اللہ دنیا کے اندر میرے رزق کا انتظام فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، انسان گھبرا نہیں، جب ہم نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رزق کا انتظام کیا تھا، جب تو دنیا کے اندر تشریف لے آیا، کیا ہم تجھے روزی نہیں دیں گے، تیرے رزق کا انتظام نہیں کریں گے؟ اگر تیری ماں نے تیرے رزق کا ایک راستہ بند کر دیا، آج دنیا کے اندر میری رحمت کو دیکھ اور میرے رب ہونے کی صفت کو دیکھ. اگر تیرے رزق کا ایک دروازہ بند ہوا، تیری ماں کے سینے پر 2 چشمے دودھ کے لیے ہم نے جاری فرما دیے. اب انسان ان 2 راستوں سے اپنا رزق حاصل کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی صفت رب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھیرے دھیرے اور تدریجاً کس طریقے سے پروان چڑھایا. فرمایا اگر رزق کا ایک دروازہ بند ہو گیا تو ادھر رزق کے 2 راستے کھول دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر انسان 2-2.5 سال تک ان 2 راستوں سے اپنا رزق حاصل کرتا رہتا ہے. جی وہ دودھ پیتا رہتا ہے. پھر 2-2.5 سال کے بعد ماں نے بچے کا دودھ چھڑا دیا. پھر بچہ کہتا ہے یا رب میں کدھر جاؤں، یا اللہ میں کدھر جاؤں. ایک راستہ بند ہوا، آپ نے 2 راستے عطا فرما دیے، اب میری ماں نے وہ 2 راستے بند کر دیے، اللہ بتا میں کدھر جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلیٰ کی بلندیوں سے آواز دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے انسان گھبرا نہیں، اگر تیرے رزق کا ایک دروازہ بند ہوا تو ہم نے 2 دروازے کھول دیے. اب تیری ماں نے دونوں دروازے بند کر دیے تو گھبرا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے لیے 4 دروازے رزق کے کھول دیے. پہلا دروازہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا آسمان سے صاف ستھرا اور پاکیزہ پانی بنا کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا. اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف شفاف پانی نازل فرمایا آسمان سے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. فرمایا ایک راستہ تو یہ، دوسرا راستہ فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس زمین سے لوگ کھیتیاں کریں گے، اس کھیتی کے نتیجے میں تیرے لیے زمین سے غلہ نکالوں گا، چاول نکالوں گا اور کھیتیاں نکالوں گا، زمین سے تیرے رزق کا انتظام کروں گا. ایک راستہ آسمان سے، دوسرا راستہ
زمین سے. اور پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. فرمایا یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو درخت ہیں، ان کے اوپر مختلف قسم کے پھل لگا کر تیرے رزق کا انتظام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 4 راستے کھول دیے. فرمایا آسمان سے پانی برسا کر تیرے رزق کا انتظام، زمین سے کھیتیاں اگا کر تیرے رزق کا انتظام، اور یہ پیڑ پودے اور ان کے ذریعے سے تیرے رزق کا انتظام. تو فرمایا کہ انسان جب جو ہے ان 4 راستوں سے رزق حاصل کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، پھر انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے رزق کا ایک دروازہ بند ہوا، ہم نے 2 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو ہم نے 4 دروازے کھول دیے. اب تیرے اگر یہ 4 دروازے رزق کے بند ہو گئے تو گھبراتا کیوں ہے؟ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب دنیا سے تم میرے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے جاؤ گے.